بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر ہے اسلامیات کا عقائد میں سے دوسرا عقیدہ، عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ عقیدہ رسالت یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ عقیدہ رسالت انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانے کو کہتے ہیں۔ انبیاء کو تسلیم کرنا، رسولوں کو تسلیم کرنا اور انہی کے بارے میں اپنے دل کے اندر پورا اعتماد، اعتبار اور اعتقاد مکمل کرنا، اور عملی پہلو کی صورت میں انسان کو اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ رسالت۔ رسالت کا مفہوم کے اندر ہمیشہ دو چیزیں آتی ہیں، لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ رسالت کا لغوی معنی ہے کتاب، رسالت کا معنی ہے پیغام یا کتاب، اور اس کے بعد ہے رسول۔ رسول کا لغوی معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ لفظ رسول جو ہے یہ ہے اسم فاعل کا صیغہ، اسم فاعل۔ اسم فاعل کا معنی ہوتا ہے کرنے والا، پیغام پہنچانے والا۔ رسالت اور نبوت یہ دو منصب ہیں، اور یہ دو منصب کے بعد رسول کی اصطلاحی تعریف۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کی اصطلاحی تعریف مینشنی معنی اللہ تعالیٰ کا وہ برگزیدہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں اور اسے اپنی کتاب کلام دیتے ہیں جس سے وہ تبلیغ کرے، یہ رسول کی اصطلاحی تعریف ہے۔ آپ اس کو مزید آسانی سے یوں سمجھیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کا وہ برگزیدہ بندہ، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص، اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ بندوں میں سے ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، اسے اپنی کتاب کلام الہی دیتے ہیں جس سے وہ تبلیغ کرے، وہ آگے پیغام پہنچائے، وہ لوگوں کو ہدایات دے، لوگوں کے لیے رہنما اصول ان کو بتائے، اسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو جہاں رسول کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کی، وہاں نبی کی تعریف کر رہا ہوں۔ نبی کی لغوی تعریف کیا ہے؟ نبی کی لغوی تعریف ہے خبر دینے والا۔ نبی نبأ سے ہے، نبأ انبیاء سورۃ النبأ۔ نبی کی لغوی تعریف یہ ہے نبی خبر دینے والا۔ منصب نبوت جس کو عطا ہو وہ نبی ہے، وہ خبر دینے والا ہے، اس کی جمع انبیاء۔ منصب نبوت و رسالت، یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ منصب کیا ہے؟ منصب، ہم نے رسول کی تعریف الگ کی ہے، نبی کی تعریف الگ کی ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی اور رسول کب بنتے ہیں؟ وہ منصب نبوت اور رسالت کیا ہے؟ رسالت کی تعریف بھی الگ کی ہے اور نبوت کی تعریف بھی الگ کی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول کی تعریف الگ ہے، نبی کی تعریف الگ ہے، نبی اور ہیں، رسول اور ہیں، اور نبی اور رسول میں فرق ہے۔ یہاں جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو فوراً ایک بات کی وضاحت کرنا یہاں میں نے ضروری سمجھا کہ میں نے کہا کہ یہاں آپ حضرات کے سامنے منصب ایک دستار کو کہتے ہیں، ایک کامیابی کو کہتے ہیں، ایک اعتماد کو کہتے ہیں، ایک سہارے کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی ایک انسان کو منتخب کر کے اس کے اوپر وہ منصب
دے دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں، وہ انبیاء اور رسول فائز ہو جاتے ہیں منصب نبوت اور رسالت کے اوپر۔ اس کی بعد آگے مزید تھوڑی سی وضاحت آئے گی۔ تو منصب نبوت اور رسالت، نبوت کا لغوی معنی کیا ہے؟ نبی کے بعد نبوت کا لغوی معنی کیا ہے؟ نبوت کا لغوی معنی ہے خبر، نمبر 1، نمبر 2 یا خبر دینا، خبر یا خبر دینا، خود نبوت کا یہ معنی ہے۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ اور اسی طرح نبی کی اصطلاحی تعریف، نبی کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ نبی اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہے جو اللہ کے پیغام سے لوگوں کو آگاہ کرے، پیغام پہنچانے والا نہیں، آگاہ کرنے والا۔ یہاں یہ بات آگے ابھی اسی لیکچر کے اندر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اور رسول میں، نبی اور رسول کی مثال یا نبی اور رسول میں فرق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو ملی ہے اس کا نام ہے تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ ایک کتاب ملی۔ اب ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ وہ بچے تھے، فرعون کے گھر میں تھے، اور ایک فرعون کو بڑا خطرہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ وہ ہر وقت اپنی بیوی سے لڑتا رہتا تھا کہ اس بچے سے مجھے بڑا خطرہ ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، بچے سے آپ کو کیسے خطرہ؟ اس نے کہا ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک ہیرا اور ایک انگارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا جانچنے کے لیے، اور فرعون نے کہا اگر یہ بچہ سمجھدار ہے تو پتہ چل جائے گا کہ ہیرے کو اٹھائے گا اور منہ میں ڈالے گا، اگر یہ ناسمجھ بچہ ہے تو انگارے کو اٹھائے گا تو منہ میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش کرنی تھی، تو جب یہ دو چیزیں رکھی گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو جلدی سے ہاتھ مارا انگارے کو۔ بچے کی عادت ہوتی ہے جو بھی چیز آئے اس کے ہاتھ میں وہ منہ میں ڈال لیتا ہے۔ انگارے کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ میں اس کو پکڑا اور منہ میں ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اوپر اندر کچھ نہ کچھ لکنت آ گئی، بات کرنے میں کچھ تھوڑی سی لکنت محسوس ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بڑے ہوئے 40 سال کی عمر میں اللہ نے باقاعدہ صاحب کتاب، صاحب شریعت اور رسول بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرے لیے دین میں معاون مضبوط مجھے کرنے کے لیے صاحب لسان جو میرے بھائی ہیں حضرت ہارون، وہ مجھے نبی بنا کر میرے ساتھ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ تو حضرت ہارون کو الگ کتاب نہیں ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے اسی کتاب کے پیغام سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ نبی کا کام ہوتا ہے پیغام سے آگاہ کرنا، الگ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نازل نہیں ہوتے، اترتے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں۔ اسی کے اوپر فوراً آپ کے سامنے ایک ہیڈنگ آ گئی، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے نبی اور رسول میں؟ کیا نبی جو ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے، یا جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے؟ نہیں، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، یہاں آپ دوسرا جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے۔ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہوتا ہے، الگ شریعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس رسول کو الگ کتاب دیتے ہیں، جبکہ نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نبی کو الگ کتاب نہیں دیتے، الگ شریعت بھی نہیں دیتے۔ دوسرا فرق جانیے، رسول ایک زمانہ اور ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، ایک زمانے میں ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، جبکہ نبی جو ہیں وہ ایک زمانہ میں ایک وقت میں
ایک نبی اور ایک نبی سے زیادہ بھی نبی ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی ہے ایک زمانے میں اور اسی زمانے میں اور نبی نہ آئے، بلکہ وہ نبی دوسرا بھی آ سکتا ہے، تاکہ دین کی تعلیم سے، تبلیغ سے، اور صاحب کتاب جو رسول ہوتا ہے اس کے معاون بن کر آگے لوگوں کو اس تعلیم سے، تبلیغ سے آگاہ کریں۔ اور اسی طرح ایک اور فرق جانیے، رسول خاص ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، جبکہ نبی عام ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، جبکہ نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، جبکہ نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک کمرہ ہے سامنے والا، اس کمرے میں 50 نبی ہیں، 50 رسول ہیں، بتائیں کہ کل تعداد انبیاء کی کتنی ہے؟ تو جواب دینے والا یہ جواب نہیں دے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ 50 نبی ہیں یا 50 رسول ہیں۔ کل تعداد ان میں جو انبیاء اور رسولوں کی ہے وہ 100 ہے۔ اب آ کر بتانے والا وہ یہ بتائے گا کہ 50 نبی ہیں یا 50 رسول ہیں، تو یہاں سوال کا جواب غلط ہو جائے گا، بلکہ جواب دینے والا وہ یہ جواب دے گا اس میں 50 رسول ہیں اور 100 نبی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جو رسول ہے وہ پہلے نبی ہے۔ 50 نبی جو ہیں وہ نبی ہیں، اور جو 50 رسول ہیں وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ جو نبی ہوتا ہے وہ نبی ہی ہوتا ہے، وہ رسول نہیں ہوتا۔ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، پہلے نبی ہوتا ہے بعد میں رسول۔ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ الگ کتاب دیتے ہیں، الگ شریعت دیتے ہیں، الگ امت دیتے ہیں، الگ ایک زمانہ دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک رسول ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک رسول ہوتا ہے، اور اس دور میں کوئی اور رسول اور کتاب نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر رسول نبی ہوتا ہے، جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تمام انبیاء رسول، چند ایک سوال ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، عورت نہیں ہوتے۔ اس کے اوپر ایک اور سوال ہے، بڑا اہم ترین سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے، ہم بچیوں کو پڑھاتے ہیں تو کبھی کبھار بچیاں سوال بھی کر لیتی ہیں کہ کیا، سوال یہ ہے کہ عورت نبی کیوں نہیں، صرف مرد کیوں نبی ہوتا ہے؟ بڑا اہم ترین سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نبی بنایا۔ اس سوال کو مزید استقلال کی طرف لے آئیں، مزید سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوال یوں بھی بن سکتا ہے کہ ایک عورت یوں کہے کہ کیا عورت تضحیک اور تذلیل کی بنیاد پر نبی نہیں؟ عورت میں کس چیز کی ایسی کمی ہے کہ وہ نبی نہیں بن سکتی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے کہ وہ نبی نہیں؟ مرد ہی صرف نبی اور رسول ہوتے ہیں، تو عورت کیوں نہیں بن سکتی؟ تو جواب پھر اسی سوال کو مزید سمجھیں کہ وہی عورت اگر یہ کہے، عورت اگر ماں ہے، بیٹا بھی تو اسی کا ہے، عورت کا۔ عورت کی تربیت یافتہ ایک مرد ہے، نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ عورت اگر وہ بہن کی شکل میں ہو تو اس کا بھائی نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ وہی عورت اسی مرد نبی اور رسول کی بیوی ہو تو شوہر نبی اور رسول ہو سکتا ہے، وہ بیوی کیوں نہیں؟ پھر اسی نبی اور رسول سے بیٹی ہو سکتی ہے، وہ بھی تو عورت ہے۔ ایک عورت کو اگر 4 پہلوؤں اور درجوں سے دیکھا جائے تو ہر درجے میں ایک عورت نبی اور رسول کے بغیر نہیں، نبی اور رسول بغیر عورت کے نہیں۔ تو پھر عورتوں کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں بنایا تو ایک مرد کو کیوں نبی بنایا ہے؟ تو ہر نبی اور رسول، تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ صرف مرد کیوں ہوتے ہیں، عورتیں کیوں نہیں؟ جواب یہ ہے
سوال سمجھ آنے کے بعد جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو آئیڈیل، نمونہ، اسوہ حسنہ اور بہترین ان کے لیے مثال بننے کے لیے ایک مرد کو منتخب کیا۔ گلی میں، کوچے میں، بازار میں، جلسے میں، چوک چوراہے میں، بڑوں کے سامنے، چھوٹوں کے سامنے ان کے لیے ایک نمونہ بنے، ان کے لیے جو تعلیم اللہ کی ہو، احکام خداوندی، احکامات خداوندی جو ہوں اس پر عمل پیرا ہو، لوگوں کو کر کے دکھائے، لوگوں کے لیے عملی نمونہ بنے۔ تمام انبیاء اور رسول صرف مرد کیوں ہوتے ہیں، عورتیں کیوں نہیں؟ سوال ہی ہے، عورتوں کا یہ بڑا بہترین سوال بن سکتا ہے، اور ہم جب پڑھاتے ہیں تو وہ عورتیں کرتی بھی ہیں، پوچھتی بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک عورت کی تربیت یافتہ اس کا بیٹا وہ مرد ہے، جب وہ مرد کی شکل میں موجود ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ منصب نبوت اور منصب رسالت عطا فرماتے ہیں، عورت کو نہیں عطا کرتے۔ وہی مرد ہے، اس کی بہن ہے، اس کے ساتھ ہے، اور اسی کا بھائی وہ مرد وہ نبی اور رسول ہو سکتا ہے، وہ بہن کیوں نبی اور رسول نہیں ہو سکتی؟ اور اسی طرح ایک مرد ہے اور اس کی شادی ہوئی، اس کی بیوی عورت ہے، اور اس کے ساتھ وہ مرد زندگی بسر کر رہا ہے، جبکہ عورت تضحیک اور تذلیل کی بنیاد پر اگر نبی اور رسول نہ ہوتی تو نبی اور رسول کے ساتھ کیوں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، اس کی بیوی، ماں، بیٹی، بہن کیوں ہے؟ اگر اسی بنیاد پہ اللہ نے نبی اور رسول نہیں بنایا تو پھر مرد کو نبی اور رسول بنایا، عورت کو نہیں بنایا؟ جواب یہ ہے کہ عورت جو ہے حیا کا منبع اور چشمہ ہے، عورت ایک باپردہ ہے، عورت جو ہے گلی کوچے بازاروں کے اندر لوگوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی، عملی طور پر احکامات خداوندی کا عمل اللہ تعالیٰ جو ان کے اوپر نازل فرماتا ہے وہ کر کے نہیں دکھا سکتی۔ ایک مرد ہے جو گلی کوچے بازار چوک چوراہے جلسے جلوسوں میں آگے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ، ایک شخصیت قد آور، اور ان کے لیے خود احکامات خداوندی پر عمل پیرا ہو کر یہ عمل جو ہے وہ کر کے دکھا سکتا ہے، تو وہ ایک مرد ہی کر سکتا ہے، وہ عورت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبی نہیں بنایا، مردوں کو نبی بنایا۔ تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، جبکہ عورتیں نبی اور رسول نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، ہر نبی اور رسول کو منصب نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں دیا ہے۔ ہر نبی اور رسول کو 40 سال کی عمر میں منصب اور رسالت ملی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہر 40 سال کے بعد آدمی اپنی خواہشات کی بنیاد کے اوپر وہ کوئی فیصلے نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی بسر نہیں کرتا۔ ایک سوچی سمجھی اور ایک سلجھی ہوئی عمر ہوتی ہے 40 سال۔ 40 سال سے پہلے 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ اس نبی اور رسول کو معصوم عن الخطا، گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن چکا ہوتا ہے، لوگوں کے اعتماد کو جیت چکا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ایک غیر اختلافی بے ضرر انسان کی شکل میں وہ موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 40 سال کے بعد ہر نبی اور رسول کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، رسولوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دوسرا سوال ہے، نبی اور رسول انسانوں میں سے کیوں ہیں؟ انسانوں میں سے کیوں ہیں؟ فرشتوں میں سے کیوں نہیں؟ ایک سوال، نبی اور رسول جتنے ہیں وہ انسان کیوں ہیں؟ انسانوں میں سے کیوں ہیں؟ فرشتوں میں سے کیوں نہیں؟ ایک انسان کے لیے اگر فرشتے نبی ہوتے یا کوئی اور مخلوق ہوتی تو سب لوگ جو ہے وہ ان نبیوں اور رسولوں کی تقلید کرتے اور ان پر عمل پیرا ہوتے، لوگ گمراہ نہ ہوتے۔ ساری زندگی
ایک ابو جہل اور اس کے ماننے والے عتبہ شیبہ اور بڑے بڑے قریش مکہ سرداران جو تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کی ایک وجہ تھی، وہ صرف ایک ہی بات ساری زندگی کہتے رہے، ہم کیسے ایک بھتیجے پر، ایک بچے پر ہم کیسے کلمہ پڑھ لیں، ہم کیسے اس کو نبی اور رسول مان لیں، ہم کیسے اس کو اپنا سردار مان لیں جو ہماری قوم میں سے ہم جیسا ایک فرد مرد ہے، ہم جیسا ہم میں سے ہے، ہماری قوم میں سے ہے، ہم اس کو نبی کیسے مان جائیں۔ ساری زندگی لوگوں نے اس بات کے اعتراض کرتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھا، اور یہ اعتراض باقی رہ گیا، اور وہ کہتے تھے کہ نبی اور رسول کسی اور مخلوق میں سے ہوتا تو ہم کلمہ پڑھ لیتے۔ تو یہاں بہت سارے سوال بنتے ہیں، رسولوں کی ضرورت کیوں پیش آئی، رسول انسانوں میں سے کیوں ہیں، رسول فرشتہ کیوں نہیں ہو سکتا، اگر فرشتوں میں سے کوئی رسول ہوتا تو ہم عمل کرتے۔ تو جواب ایک ہی سب کے لیے بنے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اسی انسان کو جنت کا وارث بنانے کا اللہ نے اعلان کیا، اور اسی کو اپنا نائبۃ اللہ، خلیفۃ اللہ، اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، اور اس کا حقیقی اصل مسکن، ٹھکانہ، ٹھہراؤ، اس انسان کا اصل مسکن، ٹھہرنا وہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے جنت میں پہنچانے کے لیے کیا ہے۔ جنت اس کا اصل مکان ہے، اصل ٹھکانہ ہے، اصل رہنے کی جگہ ہے، اصل اس کا مسکن ہے۔ پیدائش سے موت تک کے لیے اسے رہنما اصول کی ضرورت ہے، رہنما اصول کی ضرورت ہے۔ ایک انسان، مجھے اللہ نے پیدا کیا، میرے لیے کچھ اصول چاہیے کامیاب ہونے کے لیے، جو میرے لیے جنت کی ضمانت بھی بنے اور امانت بھی بنے اور علامت بھی بنے، اور میں جنت میں پہنچنے کے لیے مجھے کامیاب اصول اور رہنما چاہیے پیدائش سے موت تک کے لیے، جس کے لیے انبیاء اور رسول کی ضرورت پیش آئی۔ سوال یہ ہے، میں انسان ہوں، نبی جن ہو، نبی فرشتہ ہو، نبی کسی اور مخلوق سے ہو، مجھے تکلیف بھی ہو سکتی ہے، میں بیمار بھی ہو سکتا ہوں، اور مجھے کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا کبھی نہیں مل سکتا، کبھی کوئی نرم ہے، کبھی گرم ہے، کبھی عمدہ کھانا ملا، کبھی عمدہ نہیں ملا، کبھی طبیعت کے موافق ہے، کبھی طبیعت کے موافق نہیں ہے، میں خاندان میں رہتا ہوں، میری طبیعت میں، میرے مزاج میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ تو وہ فرشتہ اگر نبی ہوتا تو اس کو کیا پتا کہ بیمار کب ہونا ہے، بھوک کی شدت کو محسوس کیسے کرنا ہے، اس کو برداشت کیسے کرنا ہے، وہ زندگی کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ کیسے بن سکتا تھا فرشتہ۔ وہ صرف احکام لانے کی ضرورت نہیں، کر کے دکھانے کی ضرورت تھی۔ تو جو کر کے ہمارے لیے، ہم اگر انسان ہیں خدا کی زمین پر، اللہ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا، زمین پر اگر فرشتے ہوتے تو میں نبی اور رسول بھی فرشتے بنا کر بھیجتا۔ زمین پر انسان ہیں تو انسانوں کے اندر میں نے انسانوں کو چنا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، ہر امت میں، جتنی امتیں، رسول ہے تو اس کی امت ہے، رسول ہے تو اس کا الگ کلمہ ہے، نبی کا کلمہ نہیں، رسول کا کلمہ ہے، اس کی امت بھی الگ، کتاب بھی الگ، کلمہ بھی الگ۔ رسول ایک زمانے میں ایک اور صاحب شریعت ہے، اس کی مثالیں آپ کے سامنے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ یہ سارے جتنے بھی رسول بنے ہیں جن کو اللہ نے کتابیں اور صحائف عطا فرمائے، یہ سب کے سب رسول ہیں، یہ انسانوں میں سے ہیں، اللہ نے ان کو انسانوں میں سے چنا، ان کا انتخاب کیا ہے،
انسان زمین پر رہتے ہیں تو نبی اور رسول بھی انسان ہوتے ہیں تاکہ ان کے لیے وہ نمونہ بن سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بطور دلیل کے، آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ صرف بات کرتے ہوئے میں آگے چلا گیا، بلکہ اللہ کے قرآن سے دلیل دیتے ہوئے آپ کے سامنے جا رہا ہوں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تحقیق یقیناً پکی بات ہے ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول، ہر امت میں ایک رسول، صاحب کتاب صاحب شریعت۔ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ایمان کے اندر ایک فساد کی بنیاد پیدا ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہے ہمارے درمیان، ہمارے سامنے، کہ ہم تو تورات کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، وہ اختلاف کر کے بیٹھ جائیں، ہمارا نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارے رسول تو عیسیٰ ہیں، ہم تمہارے رسول کو نہیں مانتے، تم ہمارے رسول کو نہ مانو۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ آج قاعدہ کلیہ آپ لوگ سمجھ لیں، یہ واضح طور پر بات، ہم مسلمان ہیں اس وقت کامل مکمل اکمل مسلمان ہو سکتے ہیں جس وقت ہم تمام انبیاء اور رسولوں کو پہلے مانیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ماننا ہمیں ضروری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبی اور رسول ماننا ضروری ہے، تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو پہلے نبی اور رسول ماننا، اور یہ کہنا کہ جس وقت اللہ نے ان کو بھیجا وہ اس وقت کی ضرورت تھی، اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر برگزیدہ تھے، جو کتابیں دی ہیں وہ کتابیں بھی سچی ہیں، ان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جب آخری نبی آ گئے تو ان سب کی صاحب کتاب صاحب شریعت تھے، ان کی شریعت رک گئی، اب ان کی شریعت نہیں چلے گی، اب شریعت جو چلنی ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسلم کی ہے، اور جو کتاب چلنی ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 کے اندر ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، یہ ایمان والے لوگوں کی پکار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف میں سے ایک وصف بیان کیا کہ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، ہم ان کے رسول کو مانتے ہیں، ان کے رسول کو نہیں مانتے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے، ہم تمام کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد انبیاء اور رسولوں کی تعداد، انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، 1,24,000 کم و بیش، اور رسولوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 313 ہے اور ایک روایت میں 315 ہے۔ یہ رسولوں کی تعداد ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جو صاحب کتاب صاحب شریعت ہو، یا ان کے اوپر کتاب تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں سے جن کے اوپر اترا وہ بھی رسول ہیں۔ 4 بڑے رسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ 4 کتابیں، 4 بڑے رسول۔ اس کے بعد ہیں صحائف، صحیفے، وحی اور اس کی اقسام، یہ قرآن مجید اور کتابیں اور صحیفے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اترا وحی کی شکل میں، وہ 23 سال کے عرصے میں اترا ہے۔ وحی کیا ہے، اس کی صورتیں کیا ہیں اور ان کی اقسام کیا ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگی۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔